السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ قربانی کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں قربانی کس پر لازم ہے اور کون قربانی کرے۔ عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ قربانی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ہاں تو کبھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ اس کی زکوٰۃ دے سکیں۔ وہ تو کیا کرتے، جو آتا دے ڈالتے تھے۔ یہاں تک کہ حالت یہ تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب مدینہ میں آئی تو کبھی مسلسل 3 دن گندم کے آٹے کی روٹی سے وہ سیر نہیں ہوئے تھے، یعنی 3 دن مسلسل روٹی نہیں کھائی انہوں نے، پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے۔ تو یہ قربانی پھر آخر کیا ہے؟ یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنا آپ کا بینک بیلنس ہو، بس آپ دیکھیں کہ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ ایک قربانی بھی سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود جو طریقہ بتایا ہے، ویسے بھی کیا ہے، محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیز بہت ہی پسند ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے اس انسان کو وہی چیز دیتے ہیں جو اس کو پسند ہے۔ اس لیے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ غریبوں کو روپیہ دے دینا چاہیے، پیسے دے دینے چاہیے اور فلاں چیز دے دینی چاہیے، اس پیسے کو فلاں کام میں استعمال کر لینا چاہیے، فلاں سڑک بنوا لیجیے یا پھر فلاں پل بنوا دیا جائے، سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ لیکن آج آپ کے محبوب کو کیا ہے، پسند کیا ہے کہ آپ اس کے راستے میں جانور قربان کریں۔ سارا سال پل بھی بنوائیں، سڑکیں بھی بنوائیں، جو مرضی آپ کروائیں، لیکن آج اس کو کون سا تحفہ پسند ہے؟ صرف جانور قربان کرنا۔ کیوں؟ وجہ اس لیے آپ جو کاغذ کا روپیہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا، تو وہ فیلنگ نہیں آتی جب آپ ایک اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے میں کیا چھری پھیرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے نہ، وہاں کے بچوں کو دیکھیے کہ وہ روتے ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور بچے کیا ہے، گوشت کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ کھاتے بھی نہیں کیونکہ ان کو اس جانور سے بہت پیار ہوتا ہے۔ تو پھر تب کیا ہے، جب قربانی کرنی تو نہ بچوں کو روتے ہوئے دیکھیں، اور اس وقت جو حالت ہوتی ہے نہ وہ کسی کے ہاتھ میں روپیہ پکڑا کر آتی ہے۔ اور یہ یاد دہانی ہے کہ مسلسل کہ یا اللہ، اگر آج اس جانور کے گلے میں چھری پھیری ہے تو کیا ہے، اگر تو مجھے بھی بلائے گا تو یا اللہ میں بھی حاضر ہوں، کیونکہ محبت میں تو پھر کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ رہے اور ہر سال قربانی کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد سے کی حدیث ہے کہ بے شک ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ضروری ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں، بالکل کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ تو بہت ہی غریب ہوتے ہیں، واقعے میں ان کا پتہ چلتا ہے۔ قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، فقہی مسئلوں میں پڑھنے کی یا پھر کہ فقہی مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بہت زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو ٹٹولیے کہ کیا آپ دے سکتے ہیں یا پھر نہیں دے سکتے، کہ خوشی یہ تو اللہ کے لیے خوشی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اگر نہیں آپ کر سکتے تو آئندہ کے لیے کیا ترتیب سوچئے۔ اگر وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکیں تو اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جس میں قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان قربانی نہیں کر سکتا، کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس آمدنی میں کیا ہے 3000 روپیہ اس کی ماہانہ کی آمدنی ہے، تو وہ اب کیا کرے؟ وہ تو دودھ بھی نہیں بچوں کا پورا کر سکتا، وہ تو بچوں کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے، وہ قربانی نہ کرے۔ قربانی کہاں سے کرے گا؟ تو بہتر ہے کہ وہ نہ کرے، چاہے اس کا دل جتنا بھی روتا ہو۔ ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کو بھی اللہ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ میں کہ اس کو قربان کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے نہ کہ ایک اعتدال کا دین ہے بلکہ دوسروں کے لیے اس میں کیا ہے، وسعت ہے۔
غصے سے بھٹ کر بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ کیا ہے تو عید کی نماز کے بعد کیا کر اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے۔ اس لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال کاٹے جائیں، نہ ہی شیو کی جائے اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں، نو تھریڈنگ نو ویکسنگ، اور عید کی نماز کے بعد کیا جائے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کی تیاری میں لوگ کیا خود کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، حجامت کرواتے ہیں، لیکن اس عید کے موقع پر کیا عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا۔ عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں ہے، تو پھر اپنے ناخن کاٹ لیجئے، پھر یہی آپ کی قربانی ہوگی۔ یعنی جس کے پاس وسعت نہیں اور جو قربانی کرے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو حاجی ہیں حالت احرام میں ہیں، اس کے لیے بھی یہی عمل ہے۔ یعنی جس نے قربانی نہیں کرنی، جس نے کرنی ہے، اور پھر حاجیوں کے لیے جو احرام کی حالت میں یعنی قربانی والے کے ہیں، اور جس نے قربانی نہیں کرنی حاجی ہیں، وہ سب کیا ہے ایک چیز میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہر ایک کو نیکی کا موقع دیا ہے اور وہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔